السلام 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 السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم تلاش شب قدر میں رمضان المبارک کی آخری طاق رات میں مسجد میں جمع ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے اور منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ منتظمین کو اور حاضرین کو اور ان سے وابستگان سب کے کوششوں کو قبول فرمائے. کیونکہ رمضان الکریم کی مناسبت ہے اور رمضان قرآن کا مہینہ، تو انشاءاللہ تعالی مختصراً ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کا پیغام کیا ہے اور رمضان سے متعلق، اور کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرمان ہے اور ہم اس پر کتنا عمل کرنے کی کوشش کیے اور کتنا ہمیں کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی مختصراً اس پر گفتگو کریں گے. ویسے میں سمجھتا ہوں خطاب کا وقت کتنا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. دیکھیے، ابتدا میں کچھ بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں اور میں پھر آپ کے سامنے وضاحت کر دوں. یہ ہمارے حفاظ کرام مولانا لوگ اور منتظمین کی یہ بڑی کرم فرمائی ہوتی ہے کہ وہ میرے نام کے ساتھ پھر حضرت، علامہ اور خطیب، واعظ وغیرہ وہ سب نہیں. میں ایک ٹیچر ہوں، عربی زبان قرآن حدیث پڑھانے والا، ایک ادنا سا ایک مدرس ہوں، ٹیچر ہوں. اس سے زیادہ میری کوئی وقت نہیں ہے. اور میں جہاں پر بھی جب کچھ مجھے بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ کچھ سبق، جیسے ایک کلاس میں ایک سبق ہوتا ہے، ایک بیان جیسا ہوتا ہے، کوئی ایک سبق یاد رہ جائے، ذہنوں میں بیٹھ جائے. بس اس طرح کی میری مختصر گفتگو ہوتی ہے. یہ حضرات کی کرم فرمائی ہوتی ہے جو مجھے علامہ بناتے رہتے. میں کوئی علامہ وغیرہ نہیں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، کچھ پڑھنے پڑھانے کی کوشش کرتے رہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. سبحان اللہ نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ سبحان اللہ پھر یہ چڑھاتا ہے اندر سے، نہیں یہ حقیقت ہے. یہ دیکھیے، اب ہم رمضان کے مہینے کے اختتام پر ہیں اور رمضان کی عظمت اور رمضان کا مقام اور اس کی خصوصیات قرآن سے وابستہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دنیا میں مسلمان رمضان میں قرآن کا اہتمام بہت زیادہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں. یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں ایک قرآن یا اس سے زائد قرآن ختم ہوئے ہوں گے، لوگ سنے ہوں گے اور سارے لوگ پڑھے بھی ہوں گے الحمدللہ. لیکن کچھ باتیں بنیادی جو عام طور پر شاید آپ کو پتا ہو
لیکن عام طور پر لوگ کو پتہ نہیں ہوتے قرآن سے متعلق۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ہم اس کو سمجھ لیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فرمایا ہے اس قرآن کے بارے میں تو کچھ اس کے بارے میں ہم سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے، قرآن، یہ ورڈ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، عربی زبان کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی لفظ آتا ہے عربی زبان میں، کوئی لفظ چاہے اس کے اندر 3 حرف ہو، 4 حرف ہو، 5 ہو یا اس سے زیادہ ہو، جتنے بھی حرف کا لفظ ہوتا ہے اس کے اوریجنل اور اصل حرف جو ہوتے ہیں، اس کا مادہ اور اصل حرف جو ہوتے ہیں وہ صرف 3 ہی ہوتے ہیں۔ 3 سے زیادہ لیٹر پر کوئی کلمہ نہیں ہوتا ہے، بعد میں اس کے معنی کے اعتبار سے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن اس کا اصل معنی دینے والے صرف 3 ہی حرف ہوتے ہیں، 3 حرف۔ جیسے میرا نام احمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام احمد ہے، اس میں الف ایکسٹرا بعد میں آیا ہے، اصل حرف ہے ح م د۔ اب یہ اصل حرف گھومتے رہتے ہیں، احمد بنتا ہے، محمد بنتا ہے، محمود بنتا ہے، حمد بنتا ہے، حامد بنتا ہے، یہ بنتے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک میں آپ دیکھیں گے حروف اصلیہ ح م د یہ ہر جگہ پلٹ پلٹ کر آتے رہتے ہیں۔ احمد کہیں الف آ گیا، ح م د ہے، محمد کہیں میم آ گیا، الف چلا گیا، ایک میم ایکسٹرا آ گیا، پھر اس کے بعد کہ ح م د ہے۔ محمود کہیں میم ایکسٹرا ادھر آیا، بیچ میں ایک واو ایکسٹرا آیا، ح م د پھر اپنی جگہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حروف اصلیہ اوریجنل لیٹرز ہوتے ہیں اور وہ اپنا اصل معنی دیتے ہیں، جی اصل معنی دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو الف اور نون آتا ہے، یہ الف اور نون، الف اور نون کا بڑا کام ہوتا ہے۔ الف اور نون، جی الف اور نون کا کام ہوتا ہے، جب کوئی ورڈ پر الف نون باہر سے آ کر لگتے ہیں تو معنی ہو جاتا ہے اس میں قوت کا۔ جیسے کہ فرح، عربی زبان میں کہتے ہیں فرح، فرح، فرح کا مطلب ہوتا ہے خوشی، خوش انسان۔ اب اس میں آپ الف نون جب جوائن کر دیتے ہیں، فرحان نام ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، فرحان، تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ خوش، بہت زیادہ خوش، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں عمران، بہت زیادہ آباد کرنے والا، بہت زیادہ آباد کرنے والا۔ جو بھی لفظ ہو، زعل، زعل کہتے ہیں ناراض ہونا، زعلان، بہت زیادہ ناراض، بہت زیادہ ناراض۔ اسی طرح سے ہر لفظ لیتے چلے جائیے۔ اب یہ جو قرآن جو لفظ ہم پڑھتے ہیں، قرآن، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی نام رکھا، اللہ تعالیٰ اس کا نام فرقان رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام نور رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کتاب رکھا ہے، لیکن جو اصل نام ہے وہ قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن، اللہ تعالیٰ فرمایا۔ اب یہ جو قرآن ہے اس میں 3 لیٹرز اس کے اصلی ہے، 3 حرف اس کے اصلی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قاف، را اور حمزہ، قاف، را اور حمزہ، قرأ، یہ 3 حرف اس کے اپنے اوریجنل ہے۔ اور قرأ کے معنی آتے ہیں پڑھنا، قرأ کے معنی آتے ہیں، بولیے نا، پڑھنا، قرأ کے معنی آتے ہیں پڑھنا۔ تو یہ کتاب پڑھی جانے والی کتاب، قرأ کا جب اس کا نام رکھا گیا تو اس کا معنی ہوا کہ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہ کتاب پڑھی جانے والی ہے۔ الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام صرف قرأ نہیں رکھا، جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام قرآن رکھا، الف نون اس کے اندر جوائن کر دیا، تو معنی کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن۔ اسی طرح سے جس ماہ میں ہم گزر رہے ہیں، رمضان، رمضان کا کیا معنی ہے؟ رمضان کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ حالات کے اعتبار سے جو زمانے کا تغیر ہے، تقلب ہے، اونچ نیچ ہوتا ہے، زمانہ دور ہوتے چلے جاتا ہے، ہم اپنے رمضان پر، ہم اپنے دین پر، اپنے کلچر ماحول کو غالب کر دیے۔ دین ہمارے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر دین کمزور ہو گیا، ماحول اور کلچر غالب ہو گیا۔
حالات غالب ہو گئے، دین ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے کمزور پڑ گئے کونے میں بالکل ایسے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم دین پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا رمضان کا مطلب کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ رمضان یہ کیا لفظ ہے؟ رمض، رے میم ضاد، یہ اصلی حرف، الف نون پاور دینے کے لیے آتے ہیں، الف نون، رے میم ضاد، سمجھ میں آ رہا نا سب کو؟ رے میم ضاد، رمض۔ رمض کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں جلانا، تپانا، کسی چیز کو گرم کرنا، لوہے کو گرم کرنا، ریت کو گرم کرنا، مٹی کو گرم کرنا، کسی چیز کو گرم کرنا یہاں تک کہ وہ تپنا شروع ہونا۔ تپنا جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ تپنا ایک ہوتا ہے گرم ہونا، ایک ہوتا ہے گرم ہو کے تپنا۔ جی ہاں، تپنا کہتے ہیں۔ ریگستان میں اگر آپ ریت دیکھو، کبھی راجستھان چلے جاؤ، دور بڑی ریت دیکھو، جب دھوپ کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو ریت کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسا امیج ہل رہی ہے، اس کی بھاپ سے، اس کی شعاؤں سے ایسا دکھتا ہے نا، دور سے ایسا لگ رہا ہے۔ یہ جب زمین تپنا شروع ہوتی ہے تو یہ اوپر کی فوٹو ہلنا شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تپنا کہتے ہیں، گرم ہو کر تپنا، لوہا تپتا ہے، ریتی تپتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ماہ کا نام رمض رکھا ہے، رمض رمضان رکھا ہے کہ اس مہینے کے اندر اے انسان تو اپنے جسم کو اور تو اپنے نفس کو جلا جلا کر سدھار دے۔ رمض اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی لفظ بھی بے معنی نہیں دیا قرآن کے اندر، قرآن میں نام دیا اللہ تعالیٰ رمضان۔ رمضان اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف تپنا نہیں، صرف جسم کا جلنا نہیں، بہت زیادہ جلنا، صرف رمض نہیں، رمضان، جسم کو جلانا، جسم کو تپانا، نفس کو تپانا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، دیکھیے تپنے سے ہوتا کیا؟ تپنے سے قاعدہ یہ ہوتا جب کسی چیز کو جلایا اور تپایا جاتا ہے اوریجنل چیز کو، سو وہ اپنی اوریجنلٹی کی طرف پلٹ کر آتا ہے، اپنی پیورٹی کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ کسی لوہے پر زنگ لگ جائے، پینٹ لگ جائے، اگر کسی لوہے کے اوپر گھی لگ جائے، اس کے اوپر دھبا لگ جائے، آپ کپڑے سے صاف کرتے ہیں یا پھر اس پر کچھ سرف وغیرہ ڈال کر صاف کرتے، ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر زنگ لگ جائے اس کو، اور ایسا زنگ لگ جائے اس کو جو نکلتا نہ ہو، تو پھر اس کو پیور کرنے کے لیے کوئی اوپر سے صابن، گھسنی یا کپڑا کام نہیں کرتا ہے، پھر اس کو لے جا کر بھٹی میں جلانا پڑتا ہے، تپانا پڑتا ہے، اس کو گرم کرنا پڑتا ہے۔ وہ جب گرم ہوتا ہے، بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، تب جا کر اس کا زنگ نکل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ امام غزالی احیاء علوم الدین میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل لکھے، احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کسی سے غلطی ہوتی ہے، نہیں دیکھنے والی چیز دیکھ لیتا، نہیں بولنے والا لفظ زبان سے نکال دیتا، جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا، گناہ کر دیا۔ جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، اس کے دل پر ایک بلیک کلر کا ڈاٹ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے۔ دل مینس یہ دل نہیں جو باڈی میں ہے، روح کا دل، نفس کا دل، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے یہ ہاتھ ہے، ہاتھ کا ایک پاور ہوتا ہے، اسی طرح دل کا اندر ایک پاور ہوتا ہے، دماغ کے اندر ایک نور ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے بیجا، ایک ہوتا ہے نور جو سوچنے کی صلاحیت اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح انسان کا ایک دل ہوتا ہے، روحانی دل، وہ دل پر ایک بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ۔ اور جب بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے اور ایک ڈاٹ پڑتا ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ اور ایک ڈاٹ پڑتا ہے، اور ایک کالا ٹپکا پڑتا ہے، اور ایک نقطہ پڑتا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اور ڈاٹ پر ڈاٹ، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فذالک الران، یہ وہی زنگ ہے، یہ وہی زنگ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اب یہ نہیں سمجھ سکتے، اب یہ قرآن سنیں گے عمل نہیں کریں گے، یہ اب حدیث سنیں گے عمل نہیں کریں گے، یہ بات سنیں گے لوگ، بعض پر ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی قرآن کا آیت کا، کوئی حدیث کا، کسی لفظ کا، کسی باعث کا، کسی بزرگ کا کوئی لفظ اثر نہیں کرے گا۔ وہ جمعہ کے بیان سنتا رہے گا،
پھر گناہ کرتا رہے گا، پھر قرآن پڑھتا رہے گا، پھر گناہ کرتا رہے گا۔ بندہ سنتا اچھی چیز لیکن قبول نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کے دل پر زنگ جم گیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر تو ایک کالک آ کر جم گئی ہے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے دل ایسے کالے ہو گئے۔ اب اچھی بات دماغ میں اترتی نہیں، اب سچ بات، قرآن اور حدیث کی بات، اللہ رسول کی بات دل میں اترتی نہیں، اس کے بعد انسان عمل نہیں کرتا۔ اور ایک انسان، بزرگان دین فرماتے ہیں، کہاں پر رہتا ہے اللہ؟ اللہ کہاں ملتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ یہ دل میں اکڑ ہے، یہ دل میں کبر ہے، یہ دل میں گناہ ہے، یہ دل، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، دل ایک آئینہ ہے، یہ جتنا صاف ہوگا اللہ کی تجلی اتنی کلیئر نظر آئے گی۔ کیا بات ہے کہ اولیاء اللہ کو ہر جگہ اللہ نظر آتا تھا اور ہم کو کہیں بھی نظر نہیں آتا، کیا وجہ ہے؟ یہ دل کالے ہو گئے، مانو یہ دل ایک آئینہ ہے اور اس آئینے پر ہمارے اعمال، ہمارے گناہ اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایسے دھبے لگتے چلے گئے کہ یہاں پر یہ دل اتنا گندا ہو گیا اور دل پر ایسا زنگ آ گیا، اب تجلی خدا کی تو چمک رہی ہے لیکن اس دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی اس دل میں جگہ نہیں ہے۔ لوگوں، اگر یہ دل کے اوپر جو زنگ بیٹھ گیا ہے، اگر یہ دل کو صاف کرنا ہے، یہ دل کو پھر سے چمکانا ہے، تو تم کو رمضان منانا پڑے گا، رمضان منانا پڑے گا۔ لوگوں، ہم کدھر چلے گئے، کدھر چلے گئے؟ رمضان مینس کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلامک کنٹریز میں دیکھو تو رمضان آئے تو ٹی وی پر ایک اسپیشل کمپٹیشن کے پروگرامز بنائے جا رہے ہیں، بازاروں پر لائٹ پڑ رہی ہے، ایکسٹرا کھانے کے کاؤنٹر کھولے جا رہے ہیں، کھانے کا اہتمام، بازار کی چمک دھمک، زبردست شاپنگ، ہر قسم کی ورائٹی، کوئی اخبار کو اٹھا لو وداؤٹ ایڈورٹائزنگ نہیں ملے گا، رمضان کا اسپیشل آفر، رمضان کا فلاں، اور ہم نادان اور بیوقوف بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ رمضان کی کیا رونق ہے، رمضان کی کیا برکت ہے، دیکھو رمضان کیسا چمک رہا ہے، ہر طرف رمضان کی چہل پہل ہے۔ یہ رمضان ہے؟ یہ رمضان ہے؟ یہ جی بہت سارے واعظ کہتے ہیں، میں اکثر بولا کرتا ہوں، جہاں گیا یہ بات بولتا ہوں، اکثر واعظ کی زبان سے نکلتا ہے، کہتے دیکھو رمضان کی بڑی برکت ہے، رمضان کی بڑی برکت ہے۔ غریب سے غریب آدمی کی دسترخوان پہ ہر قسم کا میوہ آ جاتا ہے، غریب سے غریب آدمی کے دسترخوان پہ ہر قسم کا کھانا آ جاتا ہے، دیکھو رمضان کی برکت۔ یہ رمضان کی برکت ہے؟ یہ رمضان کی برکت ہے؟ اگر دسترخوان پہ کھانا زیادہ ہو جانا، الگ الگ ورائٹیز دسترخوان پہ آ جانا، اگر اس کو رمضان کی برکت کہتے ہیں تو پھر برکت رمضان کی ہم کو زیادہ ملی یا رسول اللہ کو زیادہ ملی؟ صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان و علی کو زیادہ ملی۔ ہمارے دسترخوان پہ ان سے زیادہ کھانا رکھو اور کہو رمضان کی برکت۔ اگر خدا کی قسم یہی رمضان کی برکت ہے تو صحابہ کرام کے دسترخوان پہ رمضان کے مہینے میں جنت کا میوہ اترنا چاہیے تھا۔ لوگوں، دستر پہ میوہ زیادہ ہونا یا بازار میں کھانے کے ورائٹیز بڑھ جانا یا چمک دھمک کے لائٹنگ لگ جانا اور بازاروں میں نئے اسٹالز لگ جانا اور نئے نئے قسم کے کپڑے فیشن والے آ جانا، یہ رمضان کی برکت نہیں ہے، یہ رمضان کی برکت نہیں ہے۔ ہم غلط راستے پہ چلے گئے۔ رمضان آیا تھا تپانے کے لیے، ہم نے رمضان اپنے نفس اور اپنے خواہش کے مطابق رمضان بنا لیا۔ ہم کو دل چاہتا ہے رمضان ہم ایسا خوش ہو کے منائے، رمضان میں ایسی چمک دھمک ہو، رمضان میں ایک سے کھانے کو چیز ملے، مجھے حلیم چاہیے، مجھے فلاں گوشت چاہیے، مجھے فلاں تلن بھنن کے چیزیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ نفس سے امارہ کو پالتے ہیں اور نام لیتے ہیں رمضان کا، نام دیتے ہیں رمضان کا۔ لوگوں، ہم کدھر چلے گئے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمضان عطا کیے؟ اللہ فرمایا یہ رمضان ہے، رمضان۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھو،
رمضان یہ نہیں ہے، رمضان ہے نفس کو روکنے کا نام۔ اے انسان تو بڑی کشمکش میں رہتا ہے، بڑی کشمکش میں رہتا ہے، شیطان اور نفس تجھے اللہ کی طرف پلٹ کے آنے دیتے نہیں، تیرے دل کو صاف ہونے دیتے نہیں۔ لے آج میں شیطان کو روکتا ہوں۔ نفس وہ چیز ہے، دیکھو دو دشمن ہے، شیطان بڑا دشمن اور دوسرے نمبر پر نفس۔ نفس ایک ایسا دشمن ہے جس پر انسان محنت کر کے کنٹرول کر سکتا ہے۔ شیطان اللہ اپنے فضل سے شیطان رمضان میں بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے اے انسان دوبارہ مسلمان بن جا، اے انسان پھر سے ایمان والا بن جا، اے انسان، اے مرد مومن، تیرے دل پر کالی لہر آ چکی ہے، کالی ایک لہر آ چکی ہے، تیرے دل پر زنگ لگ چکا ہے گناہوں کا۔ یہ زنگ کو نکالنے کے لیے اب اس جسم کو تپا، اب اپنے خواہشوں کو تپا دے، اب اپنی روح کو جلا دے، اب اپنے نفس کو جلا دے اور مار مار کر پھر اس کو جلا کر تپا کر صاف آئینہ بنا دے، تاکہ جو بچھڑ گیا ہے تو خدا سے، وہ خدا کی تجلی پھر دکھائی دے، وہ خدا کی تجلی پھر یہاں دکھائی دے۔ کیوں ایسا ہوتا تھا کہ ابو بکر و عمر جب قرآن پڑھتے تو ان کی آنکھ سے آنسو جاتے تھے؟ کیوں ایسا ہوتا تھا جب ابو ذر غفاری اور ابو موسیٰ اشعری جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا وہ تڑپ جاتے؟ اور آج ہم سکون سے بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے، اذان ختم ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اقامت ختم ہو جاتی ہے، کوئی کہتا بھائی نماز کو چلو تو کہتے ہاں ٹائم ہے نا، میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیوں ابو بکر تڑپتے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین؟ کیوں عثمان تڑپتے تھے؟ کیوں عمر تڑپتے تھے؟ کیا چیز تھی ان کو تڑپاتی تھی؟ جب اللہ کا نام لیا جاتا، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مؤمن تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہے، میرے ماننے والے تو وہ ہے، جب میرا نام لیا جاتا ہے ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل چمک تڑپ اٹھتے ہیں۔ اللہ کا نام لیے تو دل تڑپ جاتا ہے، پھر بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، چھوڑیے کاروبار، چھوڑیے فیملی، چھوڑیے انجوائمنٹ، سارا کچھ چھوڑتا ہے اور آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تڑپ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو تڑپ آنے کا، وہ فیضان ملنے کا، وہ نور آنے کا جو راستہ تھا وہ کوئی اور راستہ نہیں، وہ دل ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انسان آگاہ ہو جا، اے انسان آگاہ ہو جا، غور کر، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا معاملہ سدھر جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا معاملہ بگڑ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا وہی القلب، الا وہو القلب، یاد رکھو کہ وہ دل ہے، اس کو سدھارنا۔ خدا کی قسم میں بتاؤں، آج کا جو ماحول بن چکا ہے، آج کا جو معاشرہ بن چکا ہے، اس میں ایک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن کے ترنم کو یاد کرتا ہے، قرآن بہترین پڑھتا ہے اور آ کر امامت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کے درمیان باز کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اللہ اللہ بولتا ہے، نیت اس میں پیسے کی رہ جاتی ہے، نیت اس میں ریاکاری کی رہتی ہے، شہرت کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ دل خراب ہے۔ زبان پر قرآن بھی ہے تب بھی ثواب اللہ کے پاس نہیں لکھا جا رہا ہے، زبان پر حدیث ہے، زبان پر باز ہے، بڑا مولانا بن بیٹھا ہے، لیکن دل اندر خراب ہونے کی وجہ سے جی اس کو کوئی نیکی نہیں مل رہی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کہے گا مولا میں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، اللہ کہے گا ساری زندگی قرآن کو بیچتا رہا، بیچتا رہا۔ اے انسان کدھر جا رہا ہے تو؟ رمضان نفس کے مطابق، قرآن مرضی کے خاطر، باز مرضی کے خاطر، یہ سب کا سب معاملہ دل کی خرابی سے ہے۔ رمضان یہ دل کو صاف کرنے کا مہینہ تھا۔ لوگوں پہلے تو بات ہے فزیکلی، رمضان جب آتا ہے فزیکلی انسان کو کھانے پر کنٹرول کر دیا جاتا ہے، وہ کنٹرول کو ہم رہنے نہیں دیتے ہیں، کنٹرول کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کنٹرول ہوتا ہے کھانے پر، ایسا کنٹرول ہوتا ہے کھانے پر کہ جسم کے اندر جو ایکسٹرا فیٹ ہے، ایکسٹرا کولیسٹرول ہے،
جی یہ جو پیٹ کے اندر، یہ پیٹ کو کیا کہتے ہیں معلوم آپ؟ ڈاکٹرز کے نزدیک اس کا کیا نام ہے جی؟ ام الامراض، اس کا نام بتا رہا ہوں میں آپ کو، بڑے بڑے ڈاکٹرز بتاتے ہیں، آج کے بھی پرانے بھی، ام الامراض، پورے بیماریوں کی ماں۔ یہ جب بھرتا ہے تو سارے بیماریاں، یہ جتنے بیماریاں آپ بولتے ہیں 99% یہاں سے آتے ہیں، یہ بیماریاں۔ پیٹ، اس کو خالی کرتا ہے رمضان، کنٹرول کرتا ہے، مگر ہم اس کنٹرول کو توڑ کر رات میں اوور کر دیتے ہیں، اس کا منافع چلا گیا۔ رمضان کھانے پر کنٹرول کر کے باڈی کو صحیح کرتا ہے، اور دن بھر آپ کی حلال کمائی کا پیسہ، آپ کی حلال کمائی کا کھانا، آپ کی حلال کمائی کا پانی اور شربت، یہ سارے چیزیں نہیں چاہیے، یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ حلال کمائی کے کھانا آپ کے لیے جائز ہوتا ہے، لیکن رمضان آ گیا، دل چاہتا ہے میرا اپنا کھانا میں نہیں کھا سکتا، میرا اپنا شربت، میرا اپنا پانی میں نہیں پی سکتا ہے، میرے لیے حلال عورتیں میں قریب نہیں جا سکتا ہے۔ دیکھو نفس کو کنٹرول کر رہا ہے، جسم کو بھی کنٹرول کرتا ہے، نفس کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ رمضان آیا تھا جلانے تپانے کے لیے، مگر ہم نے اس کو موج مستی کا مہینہ بنا لیا جی۔ 4 لائٹ زیادہ لگا کر ہم کہتے ہیں بڑی رونق ہو گئی ہے، ہم 4 لائٹ زیادہ لگا کر کہتے ہیں بڑی رونق آ گئی ہے۔ بازار زیادہ لگاتے، دن میں زیادہ سوتے، رات میں زیادہ جگتے، اور کہتے ہیں رمضان کی بڑی رونق ہے۔ دسترخوان پہ پکوان زیادہ رکھتے ہیں، اس کا نام دیتے ہیں رمضان کی بڑی برکت ہے۔ لوگوں اگر یہی برکت ہے نا تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں رونق تو وہ تو جنت بن گئی ہوتی، مگر یہ نہیں ہے رونق، رمضان کی رونق یہ نہیں ہے، رمضان کی برکت یہ نہیں ہے۔ رمضان کی رونق چہروں پر نظر آنا چاہیے، رمضان کی برکت مسجدوں میں نظر آنا چاہیے، رمضان کا فیضان مسجدوں میں نظر آنا چاہیے۔ نماز کتنے پڑھ رہے ہیں، کتنی جماعت سے پڑھ رہے ہیں، سنتوں کا کتنا اہتمام ہے، نوافل کا کتنا اہتمام ہے، قرآن تو کتنا پڑھتا ہے، تو قرآن کتنا سمجھتا ہے، تو کتنے حدیث یاد کیا، کتنے 100,000 درود شریف پڑھا ہے، تیرے کتنے تسبیح تیرے ہاتھ پر ہوئے ہیں۔ یہ تھا رمضان لوگوں، یہ تھا رمضان۔ رمضان کو ہم غلط کر دیے۔ افسوس کہ رمضان نکل بھی جا رہا ہے، اب رمضان نکل بھی جا رہا ہے۔ لوگوں رمضان مناؤ، رمضان کے بعد بھی رمضان مناؤ، اپنے جسم کو جلاؤ، نفس کو جلاؤ، نفس کو کنٹرول کرو، اللہ کرو۔ قرآن زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، وہ قرآن کو پڑھو، اللہ نے قرآن بھیجا ہے، قرآن پڑھو نور ملے گا، قرآن سمجھو نور ملے گا۔ رمضان اور قرآن ہم تو کچھ اور بنا لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نازل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی احسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے بندو، بے شک یہ قرآن تم کو گائیڈ کرتا ہے جو تم کرتے ہیں اس میں اور بہتر راستہ، اقوم۔ تم جو بھی کرتے ہیں، ہر انسان جب اپنی زندگی میں کچھ کام کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اچھا کام کروں، میں اور اچھا کام کروں۔ یہ قرآن آپ کو اور اچھے کی طرف لے جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی کام نہیں، قرآن صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، جوزدان کہتے ہیں نا، یہاں پر کیا کہتے ہیں بنگلور میں، جوزدان ہی کہتے ہیں۔ قرآن کو رکھنا ہے پہلے جوزدان، اور جوزدان سستے کپڑے والا نہیں چاہیے، ہرا رنگ ہو اس کا، اور بھاری مخمل کا کپڑا ہو، اور بہترین کوالٹی والا ہو، اور اس کو اچھے ڈھنگ سے لپیٹیں۔ اور بیٹے کبھی بھی قرآن کو نیچے نہیں رکھنا، ہاں وہ اوپر والا تابدان، اور اوپر والا، سب سے اوپر والا تابدان، سب سے بھاری جوزدان اور سب سے اونچا تابدان ہو گیا قرآن جی۔ اس کے لیے بھیجا قرآن، اس کے لیے بھیجا، بس وہ نکالنا ہے، آنکھوں سے لگانا ہے، چومنا ہے، پھر اوپر رکھنا ہے۔ پھر وہ بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، جہیز کی لسٹ بننا ہے، تو جہیز کی لسٹ میں سب سے اوپر نام، پہلے قرآن لکھو، ہاں قرآن، اس کے لیے ہے قرآن۔ بھائی لکھو، آپ برکت حاصل کرنے کے لیے پہلے قرآن کا نام لکھو۔ آپ ادب کرنے کے لیے سب سے اوپر اٹھا کر رکھو، رکھنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، قرآن کا کور کر کے رکھو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے لیے بھیجا گیا کیا قرآن؟ نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا گیا تھا،
قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا گیا تھا. افسوس کہ امت مسلمہ کی میجورٹی آج ہندوستان پاکستان کے اندر میجورٹی صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھ بھی نہیں سکتی ہے. قرآن آیا تھا ہادی بن کر, قرآن آیا تھا ہدایت دار دینے والا بن کر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے لوگوں, تمہاری ہدایت کے لیے, اے انسان, تجھے ہدایت کی طرف لانے, صحیح راہ پر لانے کے لیے میں نے دو کو بھیجا ہے, میں نے دو کو بھیجا ہے. ایک اللہ کا نور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کتاب مبین, ایک ایسا کتاب جو روشن, کلیئر اور واضح ہے. واضح ہے لوگوں, یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا کتاب مبین, قرآن مبین بلسان عربی مبین. ہم نے قرآن کو بہت آسان بھیجا ہے, قرآن بالکل کلیئر ہے, قرآن بالکل آسان ہے, مگر ہم سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے قرآن سمجھنا. ہم قرآن کہاں سمجھ سکتے؟ تو اکابر علماء کا کام ہے. بھائی صاحب, یہ سب واعظوں کی غلط فہمیاں ہیں, یہ مولویوں کے واعظوں کی غلط فہمیاں ہیں. قرآن سمجھنا مشکل نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے قرآن سمجھنا مشکل ہے, پھر اللہ کے فرمان کو مانے یا اس کے کہنے کو مانے؟ اللہ جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کیسے آسان کیا وہ بھی سن لو. قرآن آسان چیز نہیں تھی. اللہ کی صفت ہے قرآن, اللہ کی صفت, اور اللہ کی صفت کا تجربہ موسیٰ علیہ السلام کر چکے. قال رب ارنی انظر الیک. موسیٰ علیہ السلام کہے مولا بتا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تیرے ایک تجلی دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی. موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے, اللہ کے نبی نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو, میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں, اگر پہاڑ ٹھہر سکا تو میری تجلی کو دیکھ لینا. جی جب اللہ تبارک و تعالی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ کی تجلی پہاڑ پہ پڑی, پہاڑ دھماکے سے اڑ گیا, تڑک گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ کی تجلی تو اتنی بڑی چیز ہے, اللہ کی صفت تو اتنی بڑی چیز ہے, اور قرآن سے متعلق وہی بات اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اے بندے, اگر یہ قرآن کو ہم ایک پہاڑ پر بھی نازل کرے تو دیکھیں گے کہ اللہ کی تجلی اور خشیت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, پہاڑ بھی نہیں برداشت کر سکتا. حق یہ ہے, حق بات یہ ہے کہ قرآن میں سے ہم نے کوئی عام آدمی, نہ خاص آدمی, نہ کوئی مولوی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی صحابی, کوئی آدمی اس قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا. مگر اللہ نے اس امت پر یہ کرم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے, رحمت للعالمین کو بھیجا ہے, اور قرآن کو کسی پہاڑ پر یا میرے آپ کے سینے میں یا کسی کے دماغ پر نازل نہیں کیا, کسی کتاب بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ یہ قرآن کو نازل کیا سینے مصطفیٰ پر, قرآن کو نازل کیا دل مصطفیٰ پر. جب اللہ کے رسول کے دل پر نازل ہوا, محمد عربی کے دل پر نازل ہوا, اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے, تب اللہ خود پکار اٹھا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. قرآن تو بہت مشکل تھا, مگر محبوب جب آپ نے پڑھ دیا ہے تو ہم نے آسان کر دیا. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. اللہ ہی ہے جو فرما رہا ہے کہ پہاڑ پہ نازل کرو تو پہاڑ تڑک جائے. اللہ ہی فرما رہا ہے. پھر اللہ ہی فرما رہا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ, ہم نے اس کو آسان کر دیا. یا اللہ اتنی مشکل چیز تو کیسے آسان کر دیا؟ فرمایا بِلِسَانِكَ, یہ قرآن کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری زبان سے ہم نے آسان کر دیا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو جو پہاڑ جس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا, انسان, بچے پڑھ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں, علماء بیان کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور اس کے بعد اتنا آسان کیا کہ قرآن کو میں پھر اعلان فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, تحقیق کہ ہم نے اب قرآن کو آسان کر دیا ہے, قرآن کو آسان کر دیا ہے. اے بندو, اے اللہ کے بندو,
میں بتا رہا ہوں جو علماء کرام کہتے قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے، آپ ان کی طرف نہ جائیں، آپ قرآن پڑھیں، بالکل ابتدائی عربی جو سیکھ لیتا ہے نا اس کے اوپر بھی قرآن کا فیضان کھلنا شروع ہو جاتا ہے، جتنی زیادہ زبان جانتے ہیں اتنا زیادہ قرآن کا فیضان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے فیضان کو کسی مولوی عالم اور مولانا کا محتاج نہیں رکھا، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، رسول اللہ کے سارے معجزے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے معجزے، وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، وہ پانی کا ابلنا، وہ درخت کا چلنا، وہ کنکریوں کا پھینکنا، وہ کلمہ پڑھنا، یہ سارے معجزے اس زمانے کے لیے اللہ نے رکھا ہے جہاں پر وہ ہوئے تھے، بس فنش۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ قرآن کا آسان ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے جاری رکھ دیا، قیامت تک کے لیے جاری رکھ دیا۔ ہم میں کا ہر آدمی قرآن سمجھ سکتا ہے، قرآن سمجھ سکتا ہے، مگر لوگوں یہ یاد رکھنا قرآن کریم سمجھ سکتا ہے مگر اس کے لیے پھر شرط ہے، قرآن کریم سمجھ سکتا ہے، شرط ہے تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کنیکشن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق اور عشق، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ ہدایت کی بات پہلے کرنا تھا یا بھٹکنے کی بات پہلے کرنا تھا؟ مگر اللہ تعالیٰ پہلے بھٹکنے کی بات کیا کہ یہ قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ بھٹکتے ہیں، بعد میں فرمایا بہت سارے لوگ سیدھے راستے پر بھی چلتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن آسان ہے، اور ایک طرف فرما رہا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھو تو تم بھٹک بھی سکتے ہو، تو اس میں دونوں کے درمیان نکالنا پڑے گا۔ پھر یہ آسان ہوتا کیسا ہے؟ تو دونوں آیتوں کو جب ایک جگہ رکھتے ہیں تو آپ کو ایک رزلٹ ملتا ہے کہ یہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر صحیح راستے پہ چلنا ممکن تو نہیں تھا، ہم بھٹک سکتے تھے، مگر یہ آسان ہو گیا بلسانک مصطفیٰ کی وجہ سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ رکھیں نا آیتوں کو سامنے، دیکھیے ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، صراط مستقیم کی طرف آپ ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن ہدایت دیتا ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے اور مصطفیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن ہدایت کا نصاب ہے اور مصطفیٰ ہدایت کے استاد ہے، خدا ہدایت کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر ہے۔ اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان کی ہدایت کے لیے آپ کسی اسکول والے سے پوچھ لیجئے، کوئی بھی اسکول والے سے آپ پوچھ لیجئے کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے سلیبس زیادہ اہم ہوتا ہے فرسٹ یا استاد فرسٹ پریفرنس ہوتا ہے؟ کس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے؟ کہ نصاب کتنا بھی اچھا ہو، استاد ٹھیک نہیں ہے تو نصاب سے علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ استاد کی ضرورت نصاب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آسمان سے اترے ہوئے کتنے کتاب ہیں بتائیے، بولیے نا؟ 4 کتابیں، قرآن، تورات، زبور اور انجیل، یہ مشہور۔ بعض ضعیف روایتیں ہیں، اگر وہ ضعیف روایتوں کو بھی ہم کاؤنٹ کر لیتے، جیسے بعض ایک ضعیف روایت ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر 100 نسخے نازل ہوئے تھے، ان پہ اتنے نازل ہوئے تھے، وہ ٹوٹل اگر ضعیف روایتوں کو بھی اگر ملا لیا جائے تو ٹوٹل بنتے ہیں 110 110 صحیفے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی ہدایت کے لیے 110 کتابیں بتایا میکسیمم، ورنہ مشہور تو 4 ہے۔ نبی کتنے بھی جائے گا بولیے نا؟ 1,00,000 سے زیادہ، 1,25,000، 1,24,000، 1,00,000 سے زیادہ نصاب اتارے 4 اور نبی بھیجے 1,00,000 سے زیادہ۔ کس کی ضرورت زیادہ ہے قوم کو؟ کس کی ضرورت زیادہ ہے؟ استاد کی ضرورت زیادہ، استاد کی، جس کو دیکھیے ہدایت کے لیے اگر کتابیں کافی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر پہلی کتاب نازل کر دیا بس حکم فرما دیتا کہ بس کسی کتاب کو پرنٹ کر کے پھیلاتے چلے جاؤ، جہاں جہاں کتاب پہنچ جائے گی ہدایت تم کو مل جائے گی۔ نہیں، کتاب کہیں کہیں نازل فرمایا، استاد ہر جگہ روانہ کیا ہے،
معلم ہر جگہ روانہ کیا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انما بعثت معلما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں میں تمہارے پاس ٹیچر بن کر آیا ہوں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے انما بعثت معلما. میں ٹیچر بن کر آیا ہوں, تم کو سکھانے کے لیے آیا ہوں. کیا سکھانے کے لیے آئے ہیں؟ قرآن. قرآن سکھانے کے لیے آئے. اگر مصطفیٰ سے وابستی ہوئی ہو جائے, اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہو جائے, تعلق بالرسول ہو, محبت مصطفیٰ ہو, محمد زبان پر چلتا رہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اتنا زیادہ یہ نعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہاں پر بھی ایک آدھے گھنٹے کی محفل نعت بھی, یہ سنیوں کے پاس اتنا زیادہ نعت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیا ضرورت ہے بھی؟ ہر جگہ یہ ٹھہر جاتے سلام پڑھنے کے لیے, یہ ہر جگہ حضور کا نام لیتے رہتے, عشق مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, یہ حضور کا نام اتنا زیادہ چلتا ہے. قرآن کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ. بالکل اللہ اور رسول کی طرف آنا چاہیے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اتنی ہو جائے کہ کسی اور چیز کی محبت اس کے لیول میں نہ آ سکے. اتنی محبت ہونا چاہیے. زمین پر جس چیز سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے, اس سے زیادہ محبت مصطفیٰ ہونا چاہیے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ. جو آدمی جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا نام زبان پہ بار بار آیا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا, حضور کی نام پڑھنا, حضور کا ذکر کرنا, حضور کے نام کو بار بار دہرانا, آقا کی زلفوں کو یاد کرنا, آقا کے بکھرے کو یاد کرنا, آقا کے انداز کو یاد کرنا, آقا کے عطا کو یاد کرنا, ان کی دین اور خیرات کو یاد کرنا, اور حضور کے فضائل, کمالات اور فضائل کو یاد کرنا, یہ محبت مصطفیٰ کی علامت ہے. لوگوں یہ پہلا اسٹیپ ہے, یہ پہلا قدم ہے. اس سے آگے بڑھے. جب عشق مصطفیٰ ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, دیکھو دینے والا اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. مگر دیتا کب ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. قرآن کی آیت کا معنی سمجھے, میں نہیں چاہتا ایسا بس سادہ ٹرانسلیشن کرو اور نکل جاؤ. معنی سمجھے. کلن نمد, کل سارے, نمد مدد کرتے, اللہ فرما رہا ہے ہم مدد کرتے ہیں, اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو مدد کرے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں. کس کو؟ سب کو. کلن نمد, ہم سب کی مدد کرتے ہیں. ہؤلاء وہؤلاء, ان کی بھی مدد کرتے ہیں, ان کی بھی. اب پوچھے یہ مفسرین سے یہ ان کی کیا ہے؟ تو فرمایا مسلمانوں کی بھی مدد کرتے ہیں, کافروں کی بھی مدد کرتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا زمین والوں کی بھی مدد کرتے ہیں, آسمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں. ساری کائنات کی اللہ مدد کرتا ہے. کہاں سے مدد کرتا ہے؟ اللہ کے پاس بڑے خزانے ہیں, اللہ کے پاس بڑے سورس ہے, اللہ اپنے خزانوں سے مدد کرتا ہے. فرمایا نہیں, کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے مدد ہوتی ہے. مدد تو اللہ ہی کرتا ہے نا, اللہ مدد کر رہا ہے, ہر سب کی مدد کرتے ہیں. غور سے سنیں, سب کی مدد کرتے ہیں. کہاں سے مدد کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے من عطاء ربک. اللہ فرما رہا ہے, خود اللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اے محبوب محمد, آپ کے خدا کے خزانے سے دیتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی, تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئے تھے آپ, سمجھ میں نہیں آئی بات. پھر سنیے آپ. یہ آیت غالباً میں سمجھتا ہوں شاید آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں. غالباً کلن نمد, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سب کی مدد کرتے ہیں. ہؤلاء وہؤلاء, زمین و آسمان, ہندو مسلم, سب جتنے انسان ہیں سب کو اللہ کھلاتا. کون ہے؟ بولیے نا, اللہ کھلاتا ہے. مسلمانوں کو کون کھلاتا ہے؟ کافروں کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم سب کی مدد کرتے ہیں. ہؤلاء وہؤلاء, ان کی سب کی مدد کرتے ہیں. یا اللہ کہاں سے مدد کرتا ہے؟ تو جواب یہ ہونا تھا نا, اللہ تعالیٰ فرمانا کہ میرے بڑے خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, پورے خزانے میرے پاس ہے, میں اپنے خزانوں سے مدد کرتا ہوں. میں رب ہوں, پالنہار ہوں, مددگار ہوں, میں مدد کرنے والا ہوں. نہیں فرمایا من عطاء ربک, اے محمد آپ کے رب کے خزانے میں سے دیتا ہوں. آپ
کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سب کی مدد کرتا ہوں میں اپنے پاس سے. ایسا کہنا تھا نا, ایسے ہی کہنا نا. اللہ تو کیسے مدد کر, میں سب کی مدد کرتا ہوں اپنے پاس سے. یا یوں کہنا تھا کہ جب رب کا ہی لفظ لانا تھا, رب کا مطلب پالنے والا جی, تو یوں کہنا تھا کہ سب کی مدد کرتا ہوں رب کے خزانے سے. مگر نہیں فرمایا من عطاء ربک, اے محمد تیرا رب بن کر دیتا ہوں, تیرا رب بن کر دیتا ہوں. کوئی سنے کوئی پڑھے صحابہ کرام کی زندگی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب مجھے کوئی چیز مانگنا ہوتا اللہ سے تو میں پکار کر کہتی تھی, کیا کہتی تھی؟ اللہم, اے میرے خدا, ربنا, اے میرے پالنے والے. وہ تو ہمیشہ پڑھتے تھے, لیکن جب تڑپتے ہیں, جب جواب جلدی چاہیے, جب دعا جلدی قبول کروانا ہے تو ام المؤمنین فرماتی ہے تو پھر میں دعا کرتی تھی یا رب محمد, اے محمد کے خدا عطا کر دے, اے محمد کے خدا عطا کر دے. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. امہات المؤمنین یا رب محمد, اے محمد کے خدا عطا کر دے. اللہ ہی تو فرما رہا ہے, کھلاتا تو اللہ ہے, مگر محمد کا خدا بن کر پہنچتا تھا. محمد کا خدا, واسطہ مصطفیٰ نہ چھوٹے, واسطہ مصطفیٰ نہ چھوٹ. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی محبوب کو ساتھ رکھتا ہے. جی ارے کیا یعنی انتہا ہو گئی ذہن کی کمزوری کی. ارے کلمہ پڑھے رہے تو مسلمان نہیں ہوتے. لا الہ الا اللہ کلمہ توحید, فرمایا نہیں, لا الہ الا اللہ کلمہ توحید نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید. کلمہ توحید کہتے ہیں ایک اعلان کرنے کا کلمہ. اعلان کیا کرنا ہے؟ بولیے نا, ایک کیا اعلان کرنا؟ ایک بولیے نا زبان سے, کیا اعلان کرنا ہے؟ ایک اعلان کرنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیسے تعجب کی بات ہے, ایمان پہ غور کریں آپ. اعلان کرنا ہے اکتائی کے, وحدانیت کی, احدیت کی, کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اللہ کی اکتائی بیان کرنا ہے. تو کہا میری اکتائی پوری بیان نہیں ہوگی, محمد کا نام لے لیتا ہے. محمد الرسول اللہ کہو تو مسلمان ہوں گے. محمد الرسول اللہ کہے, آپ کہیں میں لا الہ الا اللہ کہتا, محمد الرسول اللہ نہیں کہتا. دنیا کا کوئی عالم, دنیا کا کوئی قرآن حدیث جاننے والا کوئی انسان آپ کو مسلمان ماننے تیار نہیں ہوگا. ارے بھائی میں اللہ کا موحد ہوں, توحید نہیں, یہ توحید نہیں. کون سی توحید؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی توحید. اچھا دنیا کی کسی بھی زبان کا قاعدہ آپ لے لیجئے, جب کوئی دو چیزیں ہوتی ہیں نا, دو قاعدہ ہے یہ, نوجوان بچے بالخصوص یاد رکھیں. کوئی پوچھے تو ان کو بتانا یہ بات, پوری دنیا کی زبانوں کا, عربی کا, اردو کا, ہندی کا, انگلش کا, دنیا کی ہر زبان کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب دو چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو بیچ میں واو لگتا ہے, اور لگتا ہے, اینڈ لگتا ہے. اگر نہ لگایا جائے تو اس کو سینٹنس غلط کہتے ہیں. جی میں اور قرآن, پنکھا اور دیوار, بیچ میں اور یا اینڈ یا واو لگانا پڑے گا. اگر نہ لگایا جائے, جیسا انگلش میں ہے بہت زیادہ چیزیں بولنا ہے تو بیچ میں کوما ڈالتے ہیں, کوما کوما کوما, پھر لاسٹ میں اینڈ لگا, کوما ڈالنا پڑے گا ورنہ سینٹنس غلط ہو جائے گا. جی یہ کیسی عجب توحید ہے کہ نہ واو کی پرمیشن ہے نہ کوما کی پرمیشن ہے. کسی چیز کی پرمیشن, کہا کہ توحید کا معاملہ ہو, عطا کا معاملہ ہو, قرآن کی ہدایت کا معاملہ ہو, معاملہ کوئی ہو, محمد کو اگر مجھ سے کوئی جدا کرنے کی کوشش کیا تو غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. وہ معاملہ صحیح ہوتا ہے جب بیچ میں سے کوما کو ہٹا دیا جائے, واو کو ہٹا دیا جائے. مانگو خدا سے محمد کا خدا سمجھ کر, مانگو خدا سے محمد کا خدا سمجھ کر. لوگوں اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا کہ مولانا آپ بیان شروع کیے تھے قرآن پر اور آگے بڑھ گئے صاحب قرآن پر. تو میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا, دیکھیے میں جب سے غور کر رہا تھا, جب میں قرآن کے بارے میں بتا رہا تھا تو آپ لوگ غور سے سن رہے تھے. اب میں جب صاحب قرآن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہر کوئی کہہ رہا ہے سبحان اللہ, کہہ رہے ہیں نہیں. جی دونوں طرف سننے میں فرق ہے. قرآن کو آپ نالج کے لیے سن رہے تھے اور حضور کا نام آپ عشق کے لیے سن رہے تھے, یہی ہے نا. جی آپ ادھر نالج کے لیے سن رہے تھے اور ادھر عشق کے لیے. جی یہ دونوں کو اب لا کر کنیکٹ کرو.
لوگوں ہم عشق مصطفیٰ والے، ہم حضور کا نام لیوا، ہم حضور کے لیے جان دینے والے، مگر لوگوں زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا، ہمارا عشق زبانی جمع خرچ۔ اگر آپ کو حقیقی عشق مصطفیٰ چاہیے، یہ جو زبانی جمع خرچ ہے نا ہمارے لیے، جی قربان تو کچھ ہوتا نہیں، ایک مرضی ایک ٹائم کا کھانا آدھا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمائے؟ نعرہ تو ماشاءاللہ بہت ہے، آقا کے لیے جوانیاں بھی حاضر ہے، قربانیاں بھی حاضر ہے، جی ہم عشق مصطفیٰ کے دیوانے، ہم عشق نبی کے دیوانے، نعرے زبان سے بہت اچھا ہے، ہونا بھی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کا جب ثبوت آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومن پیٹ کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ایک حصہ بھرتا ہے، اور کافر پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ لوگوں ہم حقیقی عشق کی طرف نہیں گئے، زبانی عشق پہ ہے۔ اللہ اس کو قائم رکھے، وہ بھی عطا کرے، وہ بھی عطا کرے، مگر بتا رہا ہوں ہم حقیقی عشق کی طرف نہیں گئے، ہم زبانی عشق کرتے۔ عشق مصطفیٰ، تعلق بالمصطفیٰ بنا نہیں، ہمارا تعلق بالمصطفیٰ بنا نہیں، حضور سے جو تعلق اور کنیکشن ہونا تھا وہ کنیکشن ہمارا بنا نہیں۔ ہم کہتے ہیں بن گیا بن گیا، اللہ امین کر دے، اللہ قبول کر لے اس کو، لیکن بنا نہیں۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آج ایک طریقہ بتاتا ہوں تعلق بالمصطفیٰ بنانے کا، کہ لوگوں جب کبھی ہم حدیث سنتے ہیں، جب کبھی ہم آقا کا کوئی فرمان سنتے ہیں، تو یہ سنتے ہیں کہ مولانا بیان کر رہے ہیں، مولوی تقریر میں بیان کیے، فلاں مولانا حدیث بیان کیے، فلاں امام بخاری بیان کیے، ترمذی بیان کیے۔ یہ حدیث پڑھنے کا غلط طریقہ ہے، یہ حدیث سننے کا غلط طریقہ ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہے، رسول رب العالمین ہے، ارسلت الی الخلق کافہ فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں سارے جہانوں کے لیے آیا ہوں، سارے انسانوں کے لیے آیا ہوں۔ ہم سمجھ بیٹھے کہ رسول اللہ صرف ابو بکر و عمر کے واسطے آئے ہیں، عثمان و علی کے واسطے آئے ہیں، ان کے لیے آئے تھے، ہمارے لیے نہیں۔ ہم کو تو بات ان سے پہنچی نہیں۔ حدیث پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، حدیث کے اثر لینے کا اور تعلق بالرسالت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھو، توضع پڑھ کر اے اللہ اے بندے وضو کر اور سویا کر، تو آپ تصور کریں یہ تعلق ہوتا ہے۔ تخیل کرے کہ مصطفیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ اٹھ وضو کر کے سو جا، یہ ہوتا ہے تعلق۔ ہم حدیث کو کیسا سنتے ہیں؟ ارے فرے مولانا یہ حدیث سنا ہے بھائی، یہ مولانا یہ حدیث سنا ہے بھائی، ارے فلاں بک پہ میں حدیث پڑھا بھائی، وہ انٹرنیٹ پر حدیث پڑھا، نہیں ہوتا اس کا اثر۔ آپ تخیل کریں نا، جو حدیث سامنے آئے، جو حدیث سامنے، اب آپ کھانا کھانے بیٹھے، کھانا بہت اچھا ہے، بھوک اچھی لگی ہے، کھانا بہت اچھا ہے، کھانا شروع کیا، آقا کا حکم یاد آیا کہ مسلمان پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا۔ جی حضور صلی اللہ، اب تصور کریں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی بس کر کھانا اور مت کھانا، اس کے بعد کھا سکتے گا، دیکھو اس کے بعد کھا سکتے گا، دیکھو آپ تصور کرو نا، ہمارا تو ایمان ہے نا رسول اللہ زندہ ہے اور حق ہے، حق ہے، حق ہے، زندہ ہے، آقا زندہ ہے، آقا کے فرمان قیامت تک بھی زندہ، آقا بھی زندہ ہے، آقا کے فرمان بھی زندہ ہے، اور آقا ہدایت دینے والے اور ٹیچر بن کر جو سکھانے والے بن کے آئے تھے، وہ صرف صحابہ کو سکھانے والے بن کر نہیں آئے، ہم کو بھی سکھانے والے بن کر آئے۔ ذرا کان کھول کر مصطفیٰ کی بات کو تو سن لے، حضور کیا فرما رہے، آقا فرما رہے تھک ہار کر آیا، بڑا لمبا سفر کر کے آیا، بہت نوکری کر کے مزدوری کر کے آیا، تھک کر بستر پر لیٹا، تخیل کرو نا، حضور فرما رہے ہیں کہ بیٹا اٹھ جا، حضور فرما رہے ہیں کھڑے ہو کر، فرما رہے ہیں بیٹے وضو کر کے سو جایا کر۔ اب اس کے بعد دیکھو نیند لگ سکتی ہے، یہ تعلق بالرسول ہے۔ ایک ایک حدیث کو ایسے پڑھو، ایسے سنو، اور حقیقت ہے یہ کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو ڈائریکٹ فرما رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں حجاب پڑ گیا، کیونکہ ہم بھول گئے دنیا کی غفلتوں کے اندر، اس لیے ہمیں مصطفیٰ کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ آقا ہم کو یاد نہیں رہتے، آقا یاد آتے ہیں مسجد خضر میں آنے کے بعد، آقا یاد آتے ہیں میلاد کے جلسے میں جانے کے بعد، کھانا کھاتے وقت حضور کو بھول جاتے، سوتے وقت حضور کو بھول جاتے، نوکری کرتے وقت حضور کو بھول جاتے۔ جب بات کرو تو ایسے تصور کرو نا،
جب کچھ بول رہے ہو تصور کرو حضور فرما رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. دیکھو اس کے بعد بول سکتے کیا. اس کے بعد پھر بندہ کہے گا اب اگر حضور مجھے کہہ رہے ہیں ایسے کہہ رہے ہیں حضور جی ایسے حضور کہہ رہے ہیں کہ بیٹے جھوٹ نہیں کہنا تو لاکھ کروڑ کا نقصان ہو جائے جھوٹ تو نہیں بولوں گا. حضور اگر کہے تعلق بناؤ تعلق ختم ہو گیا اور یہ تعلق اگر مل جائے تو پھر پلٹ کر انسان حقیقی عشق کی طرف چلے جائے. لوگوں زبانی عشق ہے ہمارا بینر لگ جائے لائٹنگ ہو جائے نعت خواں دھوم دھام کی نعت پڑھ دے تو عشق مصطفیٰ چڑھ جائے. باہر نکل جاؤ تو عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے محبت مصطفیٰ ختم ہو جائے آقا کے نام کو بھول جائے آقا کے حکم کو بھول جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے آئے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے زندگی میں قرآن قیامت کے دن اللہ کے پاس کھڑا ہو کر وکیل بن جائے گا اور وکالت کر کے اللہ کے سامنے دلائل پیش کرے گا. قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں قرآن پڑھو قرآن قیامت کے دن تمہارا وکیل ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرے گا محنت کرے گا گزارش کرے گا. تم دوزخ میں جانے والے ہو تب بھی تمہیں پکڑ کر جنت میں لے جائے گا اگر قرآن پڑھو تو. اور اگر قرآن نہ پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا قرآن کھینچ کے اسے جنت میں لے جائے گا اور جس نے قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا پڑھنا بھول گیا پڑھنا سیکھا نہیں معنی کی طرف توجہ نہیں دیا کوئی آیت کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کیا جس نے قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا قرآن اسے ہکال کر ڈھکل کر لے جا کر اس قرآن دوزخ کے گڑھے میں گرائے گا. یہ حضور کا فرمان ہے. لوگوں قرآن پڑھو اور قرآن پڑھنے سے میں بتاؤں جب بندہ قرآن پڑھے گا حقیقی عشق مصطفیٰ ملے گا حقیقی عشق مصطفیٰ ملے گا. وہ کیسے؟ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے. ان کے اسلام کا واقعہ تو سب کو پتا ہے تقریباً. حضرت عمر بن الخطاب مگر ایک حصہ اس کا چھوڑ دیتے ہیں لوگ ایک حصہ نہیں بیان کرتے عام طور پر وہ بیان کرتا ہوں جو چھٹتا ہے ہمیشہ. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں نکلے جی معاذ اللہ آج تو میں محمد کو قتل کر کے رہوں گا. اللہ حفاظت فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. جی عمر بن الخطاب ابھی اسلام قبول نہیں کرے 7 فٹ کا آدمی نہایت طاقتور بہادر زمانے کا مکہ تھراتا ہے. آج عمر غصے میں ہے آج کوئی نہیں بچا سکتا محمد عمر کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. عمر بن الخطاب غصے سے نکلے جا رہے تھے دارالارقم کی طرف بیچ میں ایک ساتھی مل جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو؟ نہیں معاذ تو میں معاذ اللہ محمد کو ختم کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ختم کر دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ادھر بعد میں جانا پہلے اپنے گھر کا حال دیکھو گھر میں تمہارے بہن ہوئی اور بہن دونوں اسلام قبول کر لیے قرآن پڑھتے بیٹھے آنکھ لال ہو گئے غصے سے کیا کہتے ہیں بالکل آنکھ بگولا ہو گئے اور غصے کے ساتھ پلٹ کر اپنی بہن کے گھر کو گئے اور بہن کے گھر پر گئے زور زور سے کھٹکا مارے جو استاد پڑھانے آئے تھے ان کو چھپا دیے یہ دروازہ کھولے. عمر بن الخطاب وہ قرآن کی تلاوت کی آواز سن لیے تھے مارے بہن کو مارے بہنوئی کو مارے جتنے لوگ موجود تھے سب کو مارے. ایسا ویسا نہیں مارے مار کے خون خون کر دیے. کام کر گیا تھا ان کی بہن کا اتنا مارے مار کے جب غصہ ٹھنڈا ہوا بیٹھے تھوڑی دیر اس کے بعد کہے کہ بہنا وہ تم کیا پڑھ رہے تھے وہ لاؤ. بہن نے کہا کہ نہیں تم صاف ستھرے نہیں ہو قرآن کو ناپاک اپنے ہاتھ نہیں لگایا کیا کرنا ہوگا. تو بہن کہتی ہے تم اگر صاف ستھرے ہو جاؤ پانی نہ لو تو میں تم کو قرآن دوں گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جاتے پانی نہاتے. دیکھو مارنے سے آدھا غصہ نکلا پانی نہائے اور ٹھنڈے ہو کے آئے. بالکل اس وقت نیوٹرل مزاج تھا یعنی جو بغض تھا نا مار دینے والا وہ بغض ٹھنڈا پڑ گیا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا. اب وہ بیٹھے ہیں قرآن لا کر ان کی بہن ان کو دیتی ہے. جب قرآن پڑھتے ہیں 1 آیت پڑھتے 2 آیت پڑھتے 3 آیت پڑھتے 1 صفحہ پڑھتے قرآن کا کچھ حصہ قرآن تو پورا نازل نہیں ہوا لیکن قرآن کا جتنا حصہ وہ پڑھتے اس کے بعد قرآن بند کر کے رکھ دیتے. اب صبح میں لے جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونا ہے. رات بہت زیادہ ہو گئی روایتوں میں آتا ہے
کہ صبح میں جا کر حضور سے ملاقات کرنا ہے۔ عمر بن الخطاب کو اب کہا جاتا ہے رات بہت ہو گئی، سو جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ پڑھا کیا؟ قرآن پڑھا ہے۔ عمر بن الخطاب نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنے کے بعد نیند نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ رونا شروع کر دیے۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی زبان پہ کلمہ نہیں، ابھی مصطفیٰ سے کوئی ملاقات نہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد بے ساختہ روتے ہیں، آنسو جارے رہتے ہیں۔ بہن بہنیں پوچھتے ہیں کہ عمر کیا ہو گیا؟ پوری رات فجر تک ایک ہی لفظ ان کی زبان پر دہرائے جاتے رہتا ہے، کہتے ہیں وا شوقا الی محمد، وا شوقا الی محمد، پکار پکار کر کہتے ہیں بہنا دل تڑپ رہا ہے محمد سے ملاقات کے لیے، دل تڑپ رہا ہے، دل جل رہا ہے محمد سے ملنے کے لیے۔ وا شوقا الی محمد، محمد سے ملنے کے لیے دل تڑپ رہا ہے۔ پوری رات عمر بن الخطاب روتے رہے عشق مصطفیٰ میں، تلاش مصطفیٰ میں، دیدار مصطفیٰ میں۔ لوگوں یہ عشق مصطفیٰ عمر بن الخطاب کو ملا کہاں سے؟ قرآن پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے۔ آج ہم قرآن پڑھے بغیر سمجھتے ہیں کہ ہم کو عشق مصطفیٰ ملا۔ عشق مصطفیٰ کا راستہ تم کو مل سکتا ہے، حقیقی عشق مصطفیٰ نہیں۔ عشق مصطفیٰ ملتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد۔ قرآن پڑھو تو عشق مصطفیٰ تم کو ملے، تو مصطفیٰ ملے تو صراط مستقیم مل جائے۔ عشق مصطفیٰ قرآن سے ملتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں عاشقان مصطفیٰ کا مجمع ہے، اہل سنت والجماعت قرآن اور رسول دونوں کو ماننے والوں کا مجمع ہے۔ لوگوں پوری قرآن پڑھ کر دیکھ لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، پورے آپ تاریخ سیرت پڑھ لو۔ حضور پر کسی نے پتھر مارا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، پتے کھا کر زندہ رہتے تھے صحابہ، پتے کھا کر کھانا نہیں ملتا تھا، بائیکاٹ۔ کوئی دکان والا چاول نہیں دیتا، کوئی گیہوں نہیں دیتا، کوئی کچھ نہیں دیتا، کوئی بات نہیں کرتا، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوشل بائیکاٹ دیکھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کانٹے دیکھے، اپنے رب سے شکایت نہیں کیے، پتھر کھائے شکایت نہیں کیے، طائف جا کر آئے، آپ کے چہرے مبارک کا خون اور جسم مبارک کا خون نالین شریفین تک پہنچ گیا تھا، خون بہ رہا تھا ان پہ سے، اللہ سے شکایت نہیں کیے۔ اللہ ناراض ہوتا تھا، مصطفیٰ روتے تھے اللہ مت مار ان کو شاید ہدایت پالے۔ مصطفیٰ کبھی شکایت نہیں کیے، بھوک سہے، غم سہے، پتھر سہے، کانٹے سہے، سوشل بائیکاٹ سہے، اس کے بعد جنگ سہے، اس کے بعد جنگ سہے، ایک ایک قریبی رشتہ دار کا شہید ہونا سہے، ایک ایک اپنا قریبی صحابی شہید ہوتا ہوا دیکھ کر سہے، سب برداشت کیے، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ مگر لوگوں پوری قرآن پڑھ لو، ایک جگہ اللہ سے مصطفیٰ نے شکایت کی ہے۔ رحمت للعالمین، اتنا بڑا دل رکھنے والے آقا صرف ایک جگہ اللہ سے شکایت کی ہے۔ معلوم ہے آپ کو وہ کیا شکایت کی ہے؟ اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے وہ دے دے، میری امت کو یہ دے دے۔ ایک جگہ شکایت کی ہے، دعا مطالبہ نہیں، شکایت کی ہے۔ کیا شکایت کی ہے؟ سورہ فرقان اٹھا کر پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول، رسول نے کہا یا ربی، اے میرے پروردگار، رسول اللہ کہہ رہے، اللہ فرما رہا ہے رسول نے مجھے پکارا ہے، کہا یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول نے مجھے پکار کر کہا ہے کہ مولا میری یہ امت قرآن نہیں پڑھ رہی ہے۔ یہ شکایت ہے قرآن میں، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری امت قرآن کو اٹھا کر رکھ دیتی ہے، میری امت قرآن پر پڑھ کر عمل نہیں کرتی ہے، میری امت قرآن کی تلاوت مشکل سمجھتی ہے، میری امت قرآن کو رکھ دی ہے۔ یہ آقا کے فرمان ہے، آقا کا فرمان، آقا شکایت کیے، اللہ قرآن میں لکھا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری یہ امت قرآن نہیں پڑھتی ہے، میری یہ قوم قرآن نہیں پڑھتی ہے۔ لوگوں ہمارے پاس اس دنیا میں اور آخرت میں بتاؤ کہ کیا محمد عربی کا دروازہ چھوڑ کر کوئی اور دروازہ ہے؟
آقا کا دامن چھوڑ کر کوئی اور دامن ہے؟ کوئی اور شفاعت کرنے والا ہے؟ جب قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہو، خدا کی عزت کی قسم، بخاری اور مسلم میں آتا ہے، عام انسان تو عام انسان، انبیاء بھی اللہ کے سامنے جانے سے ڈریں گے۔ آدم علیہ السلام کو جا کر لوگ کہیں گے کہ شفاعت کرو، اللہ کے پاس ریکویسٹ کرو، حساب کو آگے بڑھاؤ، سارے معاملات رک گئے۔ آدم کہیں گے نہیں، غضب ربی غضبا شدیدا، آج میرا پروردگار بہت زیادہ غصے میں، میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ نوح سے کہیں گے، بولیں گے میں نہیں کر سکتا۔ ابراہیم سے بولیں گے، موسیٰ سے بولیں گے، عیسیٰ سے بولیں گے، سارے نبیوں سے مطالبہ ہوگا۔ ہر نبی کہے گا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جب سارے کے سارے آدم علیہ السلام اور سارے انبیاء کو ملا کر، سارے عوام کو ملا کر، مسلم غیر مسلم، نبی غیر نبی، ساری کائنات مل کر پھر دروازے مصطفیٰ پر جائیں گے، در مصطفیٰ پر جائیں گے، وہاں پر جا کر کہیں گے کہ اے محمد رب سے بات کرو، معاملے کو آگے بڑھاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، بخاری کے الفاظ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، یہ کام تو صرف میں ہی کرنے والا ہے، یہ کام تو اللہ سے سفارش کرنے والا صرف میں ہی ہوں۔ آقا کے علاوہ قیامت کے دن امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، جب قیامت کا دن بقا ہوگا یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر تو کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ غصے میں ہے اور اللہ سے کوئی بات نہیں کرتا، کرے تو کون کرے؟ اس وقت پہ پرورش، اس وقت پر عطا، اس وقت پر کرم کرے تو کون کرے؟ کرے تو صرف مصطفیٰ کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ مگر یاد رکھو کہ یہی آقا اگر ہمارا نام حضور کے شکایت کردہ ناموں میں اگر آ گیا تو کیا ہوگا؟ ایک لسٹ ہوگی نا اللہ کے سامنے قیامت کے دن، جب کہے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم قرآن نہیں پڑھتی ہے، میرے قرآن کو چھوڑ چکی ہے یا اللہ میری قوم، تو اللہ کہے گا کون ہے وہ جو میرے مصطفیٰ کو ظلم کیا، میرے مصطفیٰ پر ظلم کیا، میرے مصطفیٰ نے تیر اور تلوار کھا کر کبھی شکایت نہیں کی، میرے مصطفیٰ فاقے گزارے کبھی شکایت نہیں کی، بڑے بڑے ظلم سہے شکایت نہیں کی، آج میرے محبوب کی طرف سے شکایت آئی ہے، کس کی شکایت ہے؟ کون تھا وہ قرآن جو نہیں پڑھ رہا تھا؟ لاؤ اس کو سامنے، اس نے میرے محبوب کو تکلیف دیا ہے، لاؤ اس شخص کو جو قرآن کو تابدان کی زینت بنا دیا تھا، لاؤ اس کو پکڑ کر، آج میں اس کو حساب ایسا کروں گا، میرے حبیب کو تکلیف دیتا ہے۔ تو آپ بتائیں ہمارا نام اس وقت کہاں رہے گا؟ کہاں رہے گا لوگوں؟ یہ زبانی عشق رکھ کر وہاں کی کامیابی کی تمنا نہ کرو، ہماری وجہ سے، ہمارے اپنے عمل سے مصطفیٰ کو تکلیف ہو رہی ہے، آقا کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کی اللہ کے پاس مصطفیٰ نے شکایت درج کرائی ہے۔ لوگوں اس سے نکل جاؤ باہر، اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں، عہد کر لو کہ ہر روز ہم کو قرآن پڑھنا ہے، ہر روز ہم کو قرآن پڑھنا ہے۔ جب مسجد کو آؤ نماز سے پہلے یا دیر ہو جائے تو نماز کے بعد کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ کر جائیں گے، ارادہ کرو، آپ تصور کریں، سوچیں ہم کس ماحول تک پہنچ چکے ہیں۔ آج ہمارے بڑے بڑے شاندار مسجد، ماشاءاللہ یہ مسجد بھی بڑی شاندار ہے، بڑے بڑے شاندار مساجد بنائے جا رہے ہیں، لیکن قرآن آپ کو سامنے کہیں چھپے ہوئے تابدان میں ملے گا قرآن وہاں پر پڑھنے والے کو؟ وہاں پر پیچھے پڑھنے والے کو قرآن ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ انتظامیہ کو معلوم ہے کہ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن۔ لوگوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر مسجد میں ہر جگہ قرآن ہونا چاہیے اور ہر آنے والا قرآن پڑھنا چاہیے۔ آپ عبادتیں کریں، آپ تراویح پڑھیں، نوافل پڑھیں، سجدہ کریں، نفل روزے رکھیں، آپ جتنی عبادت کرتے کریں، مگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افضل العبادت قراءۃ القرآن، اللہ کے پاس سب سے بہترین عبادت قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن کا پڑھنا ہے۔ اگر آپ عشق مصطفیٰ کے دعوے دار ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے تو آپ جھوٹے ہیں۔ اگر میں قرآن نہیں پڑھتا اور عشق مصطفیٰ کا دعوے دار ہوں تو میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں۔ عاشق مصطفیٰ قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، اور جو قرآن پڑھتا وہ حقیقی عاشق مصطفیٰ بن جاتا۔ حقیقی عاشق، یہ تعلق مصطفیٰ بالقرآن اور قرآن بالمصطفیٰ، یہ دونوں ایک ساتھ ہے۔
یہ دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکے گا۔ کوئی کہے گا میں قرآن کی اتباع کر رہا ہوں، نعت نبی چھوڑا ہوا ہے، جھوٹا ہے۔ کوئی صرف نعت پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، غلطی ہے اس کے اندر، اصلاح کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، شاید یہ 29 شب، شاید یہی وہ شب ہو، شاید یہی وہ شب ہو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور نازل فرماتے ہوئے پہلا لفظ فرمایا اقرا، میرے محبوب پڑھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے سے شروع کیا، اور لوگوں جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، آج آپ کو مشکل دکھے گا، لیکن جب آپ پڑھنا شروع کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن بہت آسان تھا۔ کیوں؟ قرآن کیوں آسان ہے؟ ایک تو مصطفیٰ کی زبان سے آسان ہو گیا، مصطفیٰ کے معجزہ آقا کی زبان کی وجہ سے آسان ہو گیا۔ پھر سکھانے کون بیٹھا ہے؟ قرآن پڑھانے کون بیٹھا ہے؟ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ الرحمن علم القرآن، رحمان اللہ خود قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ خود قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے۔ لوگوں غور کرو کتنا دور ہو گئے ہم، کتنا بچھڑ گئے ہم، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ دل بڑے کالے ہو گئے، ہو سکتا میں بڑا گنہگار، بڑا کمینہ انسان، بڑا گندا انسان ہوں، میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، میرے زبان میں اثر زیادہ نہ ہو سکتا آپ کے دل تک میری آواز نہ پہنچے، مگر اے امتیو، اے عشق مصطفیٰ والو، میری زبان کی کوئی حیثیت نہیں، مگر مصطفیٰ کو یاد کرو، آقا کو یاد کرو جو بھوکے رہتے ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، وہ آقا کو یاد کرو جو تکلیفیں برداشت کر ہماری ہدایت کا انتظام کرتے۔ ارے وہ مصطفیٰ کو یاد کرو جب قرآن پڑھتے مشرکین ان پر کبھی شاعر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی بڑے بڑے الزام ان پر لگاتے، وہ سارے الزام سہتے سہتے جو مصطفیٰ آپ کو قرآن عطا کیے، وہ قرآن کو پڑھو، مصطفیٰ کے واسطے نہ، مصطفیٰ کے واسطے پڑھو، کوئی مولانا کے واسطے نہ پڑھو، کوئی علامہ کے واسطے نہ، کسی کی زبان کا اثر نہیں، زبان مصطفیٰ کا اثر لینے کے لیے پڑھو۔ حدیث مصطفیٰ سننے کا میں طریقہ بتایا آپ کو، حدیث مصطفیٰ پڑھنے کا طریقہ سیکھو، ایک ایک حدیث کا اثر لو، اپنے زندگیوں کو چینج کرو، اپنے زندگیوں کو تبدیل کرو، قرآن کرو، زندگی خود بدل جائے گی، عشق مصطفیٰ زبانی جا کر حقیقی ہو جائے گا۔ اور دیکھنا جس کے پاس قرآن آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا، اور جس کے پاس نہیں آیا قرآن، اور جس کے پاس عشق مصطفیٰ نہیں آیا، تو دیکھو وہ دل کی کالک، وہ دل کی کالک جو گناہوں کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کے اندر قرآن نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے حال پہ کرم فرما دے، مولا ہمارے حال پہ کرم فرما دے، مولا ہم لائق نہیں ہیں مگر تو اپنے حال، اپنے کرم سے مولا ہم پر کرم فرما دے۔ مولا ہم نے رمضان کا ڈھنگ ادا نہ کیا، رمضان کا حق ادا نہ کیا، مولا رمضان میں جو روزے ہونے تھے وہ نہیں ہو سکے، مولا ہم کو روزے کا معنی صحیح نہیں معلوم تھا، مولا ہم غلطی سے کھانے پینے کو روزہ سمجھ بیٹھے، ہم کھانے پینے کو رمضان سمجھ بیٹھے، مولا نئے کپڑے پہننے کو رمضان سمجھ بیٹھے، مولا ہم کھانا اور پینا اور نفسانی عیاشیوں کی طرف زیادہ گئے، مولا قرآن کی طرف کم آئے، مولا غلطی ہو گئی ہم سے کہ حافظ قرآن پڑھتا رہا، ہم سمجھ لیے کہ ہم حق ادا کریں، مولا ہم قرآن جیسا پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکے، مولا جو قرآن سمجھنا تھا نہیں سمجھ سکے، مولا ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکے، ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے، مولا ہم گنہگار ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم کمزور ہیں، مولا ہم کو ہدایت عطا فرما دے، رسول اللہ کا دروازہ بتا دے، مولا قرآن کا راستہ بتا دے، ہدایت ہم کو عطا کر دے، مولا اپنے نفس کی اصلاح کا موقع عنایت فرما، مولا ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مولا قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا قرآن اور حدیث دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارے جسموں کو صاف کر دے، صاف و شفاف بنا دے، ہم کو نمازی بنا دے، روزدار بنا دے، خیر خیرات کرنے والا بنا دے، مولا ہمارے باطن کو سدھار دے، مولا ہمارے دلوں کو صاف کر دے، مولا ہمارے دلوں سے حسد نکال دے، کینہ نکال دے، بغض نکال دے، جھوٹ نکال دے، مولا دولت کی محبت نکال دے، دنیا کی محبت نکال دے، مولا ہمارے دلوں کے اندر سے شہرت کی محبت
نکال دے، عورتوں کی محبت نکال دے مولا، ہمارے دلوں کے اندر اولیاء کی محبت ڈال دے، اسلام کی محبت ڈال دے، قرآن کی محبت ڈال دے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ اس دل کو تو اپنے اور اپنے حبیب کی محبت سے منور فرما دے، یہ دل کے اندر نور خدا اور نور مصطفیٰ چمکا کرے مولا، ہمارے دلوں کے اندر کچھ نہ ہو صرف تیرا نور ہو، تیرے حبیب کا عشق ہو مولا، ہمارے دلوں کو حب مصطفیٰ عطا کر، عشق مصطفیٰ عطا کر، ہدایت مصطفیٰ عطا کر، ہدایت قرآن عطا کر مولا، زبانی عاشق کے بجائے مولا ہم کو حقیقی عاشق بنا دے، مصطفیٰ کی یاد میں رونے والا بنا دے، قرآن پڑھ کر تڑپنے والا بنا دے مولا، تیری یاد میں ذکر خدا میں جینے والا بنا دے ہم کو مولا، تو ایک پکا مومن بنا دے، ایک سچا مسلمان بنا دے مولا، ہم سب کو اچھا انسان بنا دے مولا، جب تک زندہ رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما مولا، جب مر جائیں قبر میں جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا نور ہمارے قبروں میں بکھیر دے مولا، جب میدان محشر میں کھڑے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے مولا، جب تیرے فضل و کرم سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا موقع عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام 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 السلام